نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله العظيم۔ برادران اسلام ایک کامل و مکمل صاف ستھرا نہایت جامع دین ہے جو قیامت تک چلنے والا ہے۔ اب مزید کسی دین کی نہ ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا دین قابل قبول ہے۔ ومن يبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه، یعنی اب اگر کوئی شخص اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کی پیروی کرے گا یا خود سے اسلام کے نام پر کوئی نیا دین بنائے گا تو وہ عند اللہ ناقابل قبول ہے اور مردود ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جو ہمارے دین میں کوئی ایسی نئی بات ایجاد کرے جو دین میں نہیں تو وہ مردود ہے۔ محترم حاضرین، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ انتہائی خطرناک اور فتنوں سے بھرا ہوا دور ہے۔ ہر دن ایک فتنہ اور ہر رات ایک فتنہ جنم لیتا ہے جو ہماری نسلوں کے ایمان کو ختم کرنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں، اور ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری سب سے قیمتی متاع ہمارا ایمان ہے، جس کے لیے ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں مگر اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ زندگی میں صرف ایمان ہی ایسی دولت ہے جس کی وجہ سے ہماری نجات ممکن ہے، ورنہ ہمارے سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنے عقائد کو درست رکھنا بہت ضروری ہے، اور جان و مال سے کہیں زیادہ ایمان کی حفاظت لازمی ہے، ورنہ ہمیں ہمیشہ کے لیے ناکامی اور نامرادی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہی نت نئے فتنوں میں ایک فتنہ گوہر شاہی بھی ہے، جس کے متعلق کچھ ضروری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی ہیں۔ حضرات، جن لوگوں نے اپنے مذموم مقاصد کے حصول اور امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کے لیے مہدی ہونے کے جھوٹے دعوے کیے، ان کی خاصی تعداد ہے، جن میں بر صغیر میں خاص طور پر مرزا غلام احمد قادیانی، شکیل بن حنیف وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ انہی جھوٹے دعوے داروں میں ایک نام ریاض احمد گوہر شاہی کا بھی ہے۔ اس بدقسمت نے نہ صرف مہدی ہونے کا دعویٰ کیا بلکہ مختلف خطرناک دعوے کیے، جن میں مہدی، کالکی اوتار اور خدا کا روپ بلکہ رب الارباب ہونے کا دعویٰ بھی شامل ہے۔ اس کے موجودہ اندھ بھکت متبعین تو اس کو بے دریغ رب الارباب کہتے ہیں، یعنی اللہ کا بھی رب۔ یہ وہ منحوس اور مکروہ دعویٰ ہے جس کا ارتکاب فرعون کے بعد شاید ہی کسی نے کیا ہو۔ الغرض، پہلے ہم ریاض احمد گوہر شاہی کے متعلق کچھ باتیں پیش کریں گے، پھر اس کے موجودہ خلیفہ یونس الگوہر کے متعلق کچھ حقائق واشگاف کریں گے۔ گوہر شاہی فتنے کا بانی ریاض احمد گوہر شاہی ہے، جو بابا گوہر علی شاہ کی 5ویں پشت سے ہے۔ والد کا نام فضل حسین مغل تھا، جو ایک سرکاری ملازم تھا۔ یہ اپنے آپ کو سید کہلاتا ہے مگر اصلاً یہ مغل ہے۔ گوہر علی شاہ جو کہ سری نگر کے رہائشی تھا، وہاں سے اس نے ایک قتل کیا اور وہاں پکڑے جانے کے خوف سے راولپنڈی بھاگ کر آ گیا اور نالا لئی کے پاس رہائش پذیر رہا۔ جب انگریزی پولیس کا ڈر زیادہ ہوا تو فقیری کا روپ دھار کر تحصیل گوجر خاں کے ایک جنگل میں ڈیرا لگایا، جہاں کافی لوگ اس کے مرید ہو گئے اور جنگل کو نذرانے میں پیش کر دیا۔ یہی جنگل ڈھوک گوہر علی شاہ کے نام سے آباد ہوا، اور یہیں ریاض احمد گوہر شاہی 25 نومبر 1941 میں پیدا ہوا۔ ریاض احمد گوہر شاہی کی تعلیم معمولی تعلیم رہی۔ اپنے گاؤں میں ہی مڈل پاس کیا اور پھر پرائیویٹ طور پر میٹرک کیا۔ اس کے بعد ویلڈنگ اور موٹر میکینک کا کام سیکھ کر اس کی دکان کھولی، مگر اس میں کوئی نفع حاصل نہ ہوا۔ حصول روزگار کے لیے پریشان، اس نے سوچا کہ دادا والا کام دھندا یعنی پیری مریدی شروع کر دی جائے۔ اس کے لیے ابتداً خانقاہ کے چکر لگائے۔ خود لکھتا ہے کہ بے رہبر کے فضول مجاہدے اور شیطانی رنگینیاں، کئی سال سے ہون کے پہاڑوں اور لال باغ میں چلے اور مجاہدے کیے مگر گوہر مراد حاصل نہ ہوا، اور پھر بری امام اور داتا دربار بھی رہا
مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مزید لکھتا ہے اس کے بعد طبیعت بگڑ گئی۔ 20 سال کی عمر سے 30 سال تک ایک گدھے کا اثر رہا۔ نماز وغیرہ ختم ہو گئی، جمعے کی نماز بھی ادا نہ ہو سکی۔ زندگی سینماؤں اور تھیٹروں میں گزرتی۔ حصول دولت کے لیے حلال و حرام کی تمیز جاتی رہی۔ بے ایمانی، جھوٹ اور فراڈ شکار بن گیا۔ پھر ایک عزم مضبوط کر کے سندھ کے پسماندہ اور غیر تعلیم یافتہ علاقے جام، شور و ٹیکسٹ بک بورڈ میں جھوپڑی ڈال کر پیری مریدی شروع کر دی۔ کچھ کمزور عقیدہ لوگوں کی آمد شروع ہو گئی، لیکن قریبی یونیورسٹی کے پرنسپل نے سارا منصوبہ خاک میں ملا دیا اور جھوپڑی اکھاڑنے کا حکم دیا۔ آگے لکھتا ہے کہ ہم نے چپ چاپ جھوپڑی اکھاڑ لی۔ پھر حیدرآباد میں رہنے لگا، اپنے آپ کو سید ظاہر کیا جبکہ مغل تھا۔ سندھ کے لوگ چونکہ سید کے نام پر مرتے ہیں، اس لیے اس کی کافی پذیرائی کی، یہیں سے شہرت ملی۔ اور 1980 میں اس نے کوٹری حیدرآباد سندھ خورشید کالونی سے ہی انجمن سرفروشان اسلام کی بنیاد ڈالی اور اپنے گمراہ کن عقائد کا پرچار شروع کیا۔ اس کے گمراہ کن عقائد اور نظریات اور باطل دعوے بہت ہی خطرناک ہیں، جن سے ہم سب کو آگاہ ہونا ضروری ہے۔ یہ ملعون اللہ رب العزت کی بھی توہین کرتا ہے۔ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اللہ جل شانہ محض مجبور ہے اور شہرک کے پاس ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ پھر مزید کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اللہ کے ہاتھ میں وہ انگوٹھی دیکھی جو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی۔ یعنی اس کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ زیورات کے محتاج ہو گئے۔ اسی طرح اس کے ماننے والے بدنصیب ریاض احمد گوہر شاہی کو رب الارباب یعنی اللہ کا باپ مانتے ہیں، اور یوں عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ یونس الگوہر کو ریاض احمد گوہر شاہی نے اللہ کے عرش پر بٹھایا تو پھر یونس سجدے میں گر گیا، تو بازو میں دیکھا کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ بھی ریاض احمد گوہر شاہی کے لیے سجدے میں گر گئے ہیں۔ یوں ریاض احمد گوہر شاہی رب الارباب ہوا کہ اللہ بھی گویا نعوذ باللہ اس کے لیے سجدہ کر رہا ہے۔ حضرات، اس نے انبیاء علیہم السلام کی بھی توہین کی۔ یہ ملعون گوہر شاہی حضرت آدم علیہ السلام کو نعوذ باللہ حسد اور شرارت نفس کا مریض قرار دیتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو جسد اطہر سے خالی اور شرک کا اڈا باور کرانا اور حضرت خضر علیہ السلام کا قاتل نفس گردانتے ہوئے ان کی توہین کرتا ہے۔ موجودہ اس کا نمائندہ یونس الگوہر نالائق بھی اپنی ویڈیو کلپ میں حضرت آدم علیہ السلام کو دھکا دے کر نکالا ہوا نبی کہتا ہے۔ نعوذ باللہ۔ اس ملعون نے کلمے میں محمد رسول اللہ کی جگہ اس ظالم نے گوہر شاہی رسول اللہ لکھوایا۔ نیز اس وقت اس مردود کے متبعین لا الہ الا ریاض کا ذکر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سرکار گوہر شاہی کی آمد کے بعد جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا وہ مشرک ہے۔ اسی طرح ہندوؤں میں ایک عقیدہ کلکی اوتار کا ہے، ایک مہان ہستی آخر میں آنے والی ہے، یہ آخری نبی کے معنی میں ہے۔ یہ ملعون دعویٰ کرتا ہے کہ وہ کلکی اوتار میں ہی ہوں، اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں آخری نبی اور رسول ہوں۔ خدائی کے منصب پر بھی یہ نالائق براجمان ہو گیا۔ اس ملعون ریاض احمد گوہر شاہی نے 11 اپریل 1996 میں لاہور کی لکشمی چوک کے جلسے عام کے اسٹیج پر بیٹھ کر اپنی 8 برس کی صاحبزادی سے نذرانہ عقیدت کے نام پر اشعار کے ذریعے اپنی خدائی اور رسالت کا اعلان کروایا۔ قرآن پاک کے بارے میں اس ملعون نے لکھا ہے کہ 30 پارے ظاہری قرآن پاک اور 10 پارے باطنی ملا کر 40 پارے ہوئے، اور یہ ہم پر عبادات، ریاضات اور مجاہدات کے ذریعے منکشف ہوئے ہیں۔ اسی طرح موجودہ 30 پارے والے قرآن کو ناقص قرآن اور شریعت کو ناقص شریعت کہتا ہے۔ حضرات، چونکہ یہ ملعون دین و شریعت اور قرآن و سنت کا منکر ہے، مگر چونکہ براہ راست دین اور شریعت کا انکار مشکل ہے، اس لیے
اس لیے اس نے طریقت کی آڑ میں شریعت کا انکار کیا، اور کہتا ہے کہ جس طرح دنیاوی قاعدہ اور قانون ہے، اسی طرح شریعت اور طریقت کے بھی اپنے اپنے قاعدے اور قانون ہیں، اور جس طرح امریکہ کا قاعدہ اور قانون پاکستان میں لاگو نہیں ہو سکتا، اسی طرح پاکستانی قوانین امریکہ میں لاگو نہیں کیے جا سکتے۔ طریقت کے قاعدے قانون شریعت پر اور شریعت کے قاعدے قانون طریقت پر لاگو نہیں ہو سکتے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر عبادات میں روحانیت نہیں ہے، روحانیت کا تعلق دل کی ٹک ٹک سے ہے۔ نماز کے بارے میں ملعون لکھتا ہے، قرآن مجید فرماتا ہے کہ نماز پڑھو ورنہ گنہگار ہو جاؤ گے، لیکن یہ ملعون ریاض احمد گوہر شاہی کہتا ہے اگر نماز پڑھی تو گنہگار ہو جائے گا۔ انہوں نے یعنی 10 پارے انہوں نے کہا کہ جب نماز کا وقت آئے تو بس اسی کو دیکھ لے جس کی نماز ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے اور قرآن مجید فرماتا ہے کہ روزے کی حالت میں کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہ ملعون کہتا ہے کہ دن رات کھاتا پیتا رہے تیرا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی ضمن میں لکھتا ہے کہ روحانیت سیکھو خواہ تمہارا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، اور جس نے روحانیت سیکھی چاہے اس نے کلمہ اسلام نہیں پڑھا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ نیز لکھتا ہے عیسائی، ہندو، سکھ اور یہودی اگر روحانیت سیکھ لیں تو بغیر کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ کہے بغیر، اللہ پر ایمان لائے بغیر اللہ تک ان کی رسائی ہو سکتی ہے۔ نشہ اور چیزوں کے حلال ہونے کے بارے میں لکھتا ہے کہ بھنگ، چرس حرام نہیں بلکہ وہ نشہ جس سے روحانیت میں اضافہ ہو حلال ہے، خواہ مخواہ ہمارے عالموں نے حرام قرار دے دیا ہے۔ عورتوں سے مصافحہ، معانقہ اور جسم دبوانا درست ہے۔ روحانی سفر میں اس نے خود ہی اپنے چلے میں مستانی سے ملاقات اور اس کے ساتھ شب باشی کی فحش رویداد تحریر کی ہے، اور پھر عورتوں سے معانقہ اور مصافحہ کو یہ کہتے ہوئے جائز قرار دیا ہے کہ مولویوں نے اسے حرام کیا ہے۔ مہدی ہونے کا جھوٹا دعویٰ بھی کرتا ہے۔ سوال نامہ گوہر میں لکھا ہے لوگ اگر مہدی کہتے ہیں تو اصل میں جس کو فیض ملتا ہے وہ ہمیں اتنا ہی سمجھتا ہے، اس کے لیے بے سروپا اور جھوٹے دلائل دیے گئے ہیں۔ چنانچہ لکھتا ہے کہ میری تصویر چاند، سورج اور حجر اسود پر ظاہر ہو چکی ہے، یہ مہدی ہونے کی علامات میں سے ہے، اور امام حرم حماد بن عبداللہ نے حجر اسود کی تصویر کی تصدیق کی اور کہا کہ یہ امام مہدی سے ملتی جلتی ہے، جبکہ اس وقت کے حرمین شریفین کی انتظامیہ نے وضاحت جاری کرتے ہوئے اس بات کی تردید کی اور فرمایا کہ نہ تو اس طرح کی کوئی تصویر حجر اسود پر ظاہر ہوئی ہے اور نہ اس نام کے کوئی امام یہاں موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کا دعویٰ بھی کرتا ہے۔ ریاض احمد گوہر شاہی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اپنی جھوٹی ملاقات اپنی کتاب حق کی آواز صفحہ 17 میں ثابت کی ہے۔ اس کا ایک مرید لکھتا ہے کہ دورہ امریکہ کے دوران 29 مئی 1997 نیو میکسیکو شہر کے تاؤس میں ایک مقامی ہوٹل میں حضرت سیدنا گوہر شاہی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ظاہری ملاقات فرمائی۔ مرشد نے 28 جولائی 1997 تک اس کو صیغہ راز میں رکھا، پھر اس سے پردہ اٹھانا مناسب سمجھا اور تفصیلات ارشاد فرمائی۔ اس جھوٹی ملاقات کے بارے میں خود لکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ مہدی کے زمانے میں آئیں گے، میری ان سے ملاقات کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ میں ہی مہدی ہوں۔ اس نالائق نے اسلام کی مقدس ہستیوں کی بھی توہین کی، اولیاء اللہ کی توہین کی۔ حضرت رابعہ بصریہ جیسی پاک باز کو طوائف کہا۔ شریعت اور طریقت کو الگ کرنا، حضور کی زیارت کے بغیر امتی نہ ہونے کا قول کرنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالمشافہ ملاقات اور علم سیکھنے کا مدعی ہونا، اور اپنے لیے معراج اور الہام کا دعوے دار ہونا اس کی زہر افشانیوں میں شامل ہیں۔ اپنے ان گمراہانہ عقائد اور نظریات کے اثبات اور ترویج کے لیے اس نے مندرجہ ذیل کتابیں لکھیں۔
اس کی گمراہ عقائد پر مشتمل کتابیں روحانی سفر، روشناس، مینارۂ نور، تحفۃ المجالس، حق کی آواز اور تریاق قلب ہیں، اور انہی کتابوں کے ذریعے سے آپ حضرات تک یہ باتیں پہنچائی گئی ہیں۔ انہی کتابوں میں اس کے عقائد درج ہیں، اور اس کے علاوہ مختصر سی ویڈیو کلپ بھی جو ہم نے ایک دوسری اپنی ویڈیو میں شامل کر دی ہیں، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، جس کا ڈسکرپشن میں لنک دے دیا جائے گا۔ ان ویڈیوؤں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے عقائد بہت خطرناک ہیں۔ حضرات اس کے ان گمراہانہ عقائد اور نظریات کو دیکھتے ہوئے اور اس کی دجال جیسی صفت کو بروقت بھانپتے ہوئے عالم اسلام کے نامور علماء اور دینی مدارس نے اس پر مرتد اور کافر، ملحد، زندیق اور ضال اور مضل کا فتویٰ صادر کیا ہے۔ ان میں سر فہرست دیوبندی مکتبہ فکر کے اداروں جیسے دارالعلوم کراچی، جامعہ فاروقیہ، جامعہ بنوری ٹاؤن، اسی طرح بریلوی اور اہل حدیث مکتب کے علماء اور اداروں نے بھی فتویٰ صادر کیا ہے۔ اس جھوٹ کی تردید اس وقت کے امام کعبہ شیخ محمد بن عبداللہ نے بھی کی کہ اس کی تصویر حجر اسود میں دیکھی گئی ہے، اور فرمایا کہ اس وقت پورے حرم میں حماد بن عبداللہ نامی کوئی امام نہیں ہے، جس کا فرضی نام اس شخص نے اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے لیا تھا، اور اس پر فتویٰ بھی صادر فرمایا۔ سامعین اکرام، الغرض فتنہ گوہر شاہی دور حاضر کا بہت ہی خطرناک اور ایمان پر شدید ڈاکہ ڈالنے والا بدترین فتنہ ہے۔ ریاض احمد گوہر شاہی نے اللہ رب العزت کی شان میں بھی گستاخی کی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی ہرزہ سرائی کی، اسی طرح آپ کی پاکیزہ ذریت کی شان میں بھی گستاخی کی، قرآن و حدیث کا مذاق اڑایا، ارکان اسلام نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی بھی اہانت کی، بلکہ انکار کیا، اور قرآن کریم کے 40 پارے بتائے، قرآن میں تحریف کی، نیز شریعت اور طریقت کو الگ کر دیا، روحانیت کے نام پر مذہب کا قلادہ گلے سے نکال دیا اور مذہب کو غیر ضروری قرار دیا، اور عشق اور روحانیت کا راستہ بتا کر ٹھیٹ شیطانیت کا راستہ بنا دیا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس فتنے کے متعلق لوگوں میں آگاہی پیدا کی جائے، اس کے گندے اور غلط عقائد کو لوگوں کے سامنے لایا جائے، اس کے کفر و زندیقیت کو آشکار کیا جائے، ورنہ یہ فتنہ بہت خوبصورت عنوان روحانیت اور عشق کے نام پر بھولے بھالے مسلمانوں کو اپنے جھانسے میں پھانس رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس فتنے سے اور اس جیسے دیگر فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پوری قوم کو، پوری امت مسلمہ کو اپنی پناہ میں لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔